بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام العارفین حضرت پیر سید محمد راشد روزہ دھنی قدس سرہ کی فارسی ملفوظات صغیر یعنی صحبت نامہ سے دوسرے حصے کے کچھ ارشادات پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت پیر محمد راشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرید کہنا بدعت ہے بلکہ یار یا صحبتی کہنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے انور میں بھی صحبت سے مشرف ہونے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کہلاتے ہیں۔ کسی کا باغ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ویراں ہو جائے اور کوئی شخص آ کر اس کو پھر سے آباد کرے تو باغ کا مالک کتنا راضی اور خوش ہوگا۔ اے عزیز، یہ جہاں بھی ہماری نظر میں اس باغ کی طرح ہے۔ حضرت مرشد و والد میاں سید محمد بقا شاہ قدس سرہ کا معمول تھا کہ جو بھی شخص آتا اس کو بیعت اور تلقین سے نواز دیتے، خواہ سید ہو یا غیر سید، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا جاہل۔ فرماتے کہ سب اللہ کے بندے ہیں اور یہ جو زمانہ ہے وہ امتحان یا آزمائش لینے کا نہیں، بس جو بھی نصیب والا ہوتا ہے وہ پرندے کی طرح اس جال میں آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سنا کر فرمانے لگے کہ سب سے اچھا اور افضل شخص وہ ہے جو خود کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق اور پیروی کو ہاتھ سے جانے ہرگز نہ دے، بلکہ فرض کی طرح پورے اعتماد سے عمل کریں۔ پیر صاحب محمد راشد روزہ دھنی فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں اللہ کے فضل سے میں نے پوری کی ہیں، البتہ بکریاں چرانے والی سنت رہتی ہے، وہ بھی پوری کروں گا تاکہ مطابعت کلی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے۔ اپنے والد حضرت سید محمد بقا شاہ قدس سرہ اور ان کے خلیفہ حضرت میاں علیہ رکھو رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان کی کہ پیر سید محمد بقا شاہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی نظریں روٹی، کپڑا، پانی پر ہیں، اس لیے بھوک مرتے ہیں۔ اگر ان کی نظر ساقی اور رازق رب پر ہو جائے تو کوئی بھی بھوک اور پیاس ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ راہ سلوک کے مبتدی یعنی نئے سالک کے لیے گوشہ نشینی ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اشیاء سے منہ موڑ کر حق سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ما زاغ البصر کا سرما آنکھوں میں لگائے اس طرح مطلوب حقیقی کی دربار میں حاضر تھے کہ آپ نے کسی بھی اور طرف التفات نظر نہیں کی، بلکہ یکسوئی کے ساتھ دیدار الہی میں محو رہے۔ اے عزیز، ساری رات نیند میں بسر کرنا روا نہیں، کیونکہ رات میں رحمت الہی کے اکثر نظارے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سوالی کسی کے دروازے پر بیٹھ جائے تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور وہ تو احکم الحاکمین کی ذات بابرکات ہے جو کسی بھی سائل کو خالی لوٹانے نہیں دیتا۔ اصوفی لا مذہب لہو کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوئی شخص جب عارف کامل ہو کر درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو پھر اس کو کسی زمان و مکان، شب و روز یا مذہب کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنے خالق کے ساتھ ایسے رہو جیسے کوئی اور مخلوق موجود ہی نہیں، اور خلق کے ساتھ ایسے رہو جیسے تم خود ان کے اندر موجود نہیں ہو۔ اے عزیز، الا ان اولیاء اللہ لا خوف سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو جتنا خدا کا خوف ہے اتنا کسی اور کو نہیں، اور عارفوں میں غیر اللہ کے خوف کا ذرہ بھی موجود نہیں ہوتا۔ حقوق العباد کی تقاضا یہ ہے کہ جرم اور غلطی ان سے معاف کروائی جائے، محض خدا سے معافی مانگنے سے حقوق العباد کا جرم ختم نہیں ہوتا۔ حضرت حاتم اصم علیہ الرحمہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے ایک عورت کو محض شرمندگی سے بچانے کے لیے خود کو عمر بھر اصم یعنی بہرا بنا لیا تھا۔ اس لیے اے عزیز، کسی کی عیب پوشی کرنی ہے تو اولیاء اللہ سے سیکھو۔ لوگوں کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کے کام میں دنیاوی غرض اور مطلب کا رخ نہ ڈالنے سے گریز کرے، اور دنیا دار لوگوں کو انتظار کروانا چاہیے تاکہ ان کو بھی کچھ نیکیاں مل جائیں، اور اگر اہل دنیا نہیں بیٹھتے تو بھی شرمندہ ہو کر چلے جائیں گے اور کم سے کم واپس نہیں آئیں گے۔ حق تعالیٰ کے عشق میں کوشش کرو، کیونکہ عشق حقیقی مہدی یعنی ہدایت دینے والا ہے، اور راہ عشق میں نفسانی خواہشیں ہرگز نہ ہوں، کیونکہ اپنے اندر موجود نفسانی خواہشوں کو پہچاننے والا ہزاروں میں ایک ہوتا ہے۔
بعض لوگ خود کو ولی سمجھتے ہیں لیکن ان میں ولایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو خود کو متقی اور پرہیزگار سمجھے وہ بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ کی نگاہ نہ تو خود پر ہوتی ہے اور نہ کسی اور کے عیبوں پر۔ طالب کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری کی عادت بنا لے۔ اے عزیز، دنیا کا طالب مؤنث ہے، آخرت کا طالب مخنث اور مولا کا طالب مذکر یعنی کامل مرد ہے۔ اللہ کے کامل بندوں کی نماز محض محبت الہی اور مشاہدہ خداوندی کے لیے ہوتی ہے، اور خدا کی مغفرت عطا اور بخشش کا خزانہ گنہگاروں کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ حق تعالیٰ کی صفات سے متصف اور آراستہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا عارضی وجود ایاز کی گڈڑی کی مثل ہوتا ہے جسے اس نے منزل محمود غزنوی ملنے کے بعد سنبھال کر رکھا تھا تاکہ اپنی اصلیت کبھی بھول نہ جائے۔ اولیاء اللہ نے بھی اپنے اوپر عجز اور بیچارگی کی گڈڑی ڈال رکھی ہے۔ اے عزیز، عارف کامل کا وجود گلاب کے پھول کی طرح خوشبو دینے والا ہوتا ہے، اور وصال کے بعد اس کے ارشادات اور ملفوظات عرق گلاب کی طرح دل اور دماغ کو معطر کرنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا دار لوگوں کی دوستی پر کوئی اعتماد نہیں۔ اگر دنیا دار آدمی اپنے بیٹے کو قربان کر لے تو بھی اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا دنیاوی غرض ضرور پوشیدہ ہوگا۔ نماز مومنین کے لیے معراج ہے اور دیدار الہی کا وسیلہ ہے۔ نیک لوگوں کا مال اور اولاد کی محبت میں زیادہ مستغرق ہونا غیرت خداوندی کو دعوت دیتا ہے۔ اے عزیز، عارف کامل کی زیارت بھی نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہے جو کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کسی کے قلب کو راہ راست پر لانا 100 سال کے رزق حلال سے بہتر ہے۔ عارف خدا کے لیے ممکن نہیں کہ وصال یار کے شوق اور کیفیت کو الفاظ میں بیان کر سکے۔ فقیری کیا ہے؟ فقیری خاک ہونے کا نام ہے، ایسی خاک جس کو کوٹا گیا ہو، بھگویا گیا ہو اور ملائم کیا گیا ہو۔ اولیاء اللہ کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، اور کوئی ان کو تکلیف پہنچائے تو اس پر ناراض نہیں ہوتے۔ مرشد کامل کے حضور میں دل کو حاضر کر کے بیٹھنا چاہیے، اگر حضور یہ قلب نہ ہو تو نہ بیٹھنا چاہیے۔ طالب صادق کو چاہیے کہ کوئی بھی لمحہ باری تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اے عزیز، جب عشق مجازی کی تعریف اور کیفیت بیان کرنا مشکل ہے تو عشق حقیقی کی لذت اور کیفیات کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ روحانی بادشاہ ہوتے ہیں، دنیاوی شاہوں کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ وہ حرص اور طمع ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ طالب حق کو چاہیے کہ جلال و جمال یا خوشی و غم میں ایک جیسا ہو۔ تکالیف ہمیشہ امتحان کے طور پر آتی ہیں۔ سچے لوگ ہر حال میں محبوب حقیقی کا دروازہ نہیں چھوڑتے۔ اولیاء اللہ کی ایک قسم عزلتی ہے جو ہمیشہ خود کو پوشیدہ اور گمنام رکھتے ہیں، لیکن وہ رازدان خداوندی ہوتے ہیں۔ قرب خداوندی و محبت الہی اپنی پیاری چیز خرچ کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اے عزیز، الصبر مفتاح الفرح، یعنی صبر کی کنجی سے ایک دن ضرور خوشی اور مسرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔